بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی دو اہم بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان کے خلاف کیس تھا ایف آئی اے کا، فارن فنڈنگ کا، وہ کس طریقے سے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو مد نظر میں ایک قسم کا خارج ہی کر دیا ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ درخواست صرف ضمانت کے حوالے سے تھی ایف آئی اے کی، تو اسی پر وہ کی گئی، اور جو تفصیلی فیصلہ اس کے اہم جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی 10 تاریخ کو سپریم کورٹ کی جانب سے جو دی گئی ہے ڈیٹ الیکشن کمیشن کو، حکومت کو، کہ جی فنڈ جو ہیں وہ جمع کروائیں، اور حکومت نے انکار کیا ہے۔ تو 10 تاریخ کو حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، حکومت نے کون سی پلاننگ بتائی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ جناب، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ عمران خان کی جو فارن فنڈنگ کیس ہے، ممنوع فنڈنگ کیس ہے، اس میں جو ضمانت ہے وہ اس کی منسوخی کی جائے۔ اس کی سماعت ہوئی، سماعت کے بعد جب وہ ایف آئی اے کی درخواست خارج ہوئی تھی، تو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آج جاری کیا گیا ہے، اور اس تفصیلی فیصلے میں جو لکھا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو اہم چیز ہے کہ لکھا ہے جی کہ ایک بھی ثبوت نہیں کہ آنے والی رقوم جرم سے لی گئی تھی، نہ اسٹیٹ بینک نے انہیں غیر قانونی کہا۔ ایف آئی آر میں لگائے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں۔ عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویزات پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں۔ بینک حکام سے متعلق اختیار اسٹیٹ بینک کا ہے، جس نے کوئی کارروائی ہی نہیں کی۔ ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکتی ضمانت خارج کیوں کی جائے۔ بینکنگ کوڈ نے درست کہا ہے کہ اس کیس میں تمام شواہد دستاویزی ہیں، گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کی ضمانت جو اس لیے ضمانت جو ہے وہ خارج کی گئی، اس میں یہ بھی آپ کو بتا چلوں کہ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے نہ انکوائری کی، نہ ہی پی ٹی آئی کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا۔ ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے، جو کوئی جرم نہیں ہے۔ اس کیس کی تفتیشی افسر نے اسٹیٹ بینک کے حکام کا کوئی بیان بھی قلم بند نہیں کیا ہے۔ جی ہاں، یہ جو جب الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈ کیس کا فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد اس کی روشنی میں ایف آئی اے نے جناب حکومت کے کہنے پر مقدمہ درج کیا اور پھر کارروائی شروع کی تھی۔ اس کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باضابطہ اڑا کر رکھ دیا ایف آئی اے کو کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیس بنایا ہی کیسے ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین دوسری اہم خبر کی جانب۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا اپنے فیصلے میں کہ 10 اپریل تک حکومت فنڈز مہیا کرے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے، اور جو سیکیورٹی سے متعلقہ کام ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے حوالے سے بریف کریں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اجلاس بھی ہوا، اور اس اجلاس کے بعد جو ہے ایک تجویز یہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں آئی کہ جی اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جایا جائے۔ دوسری یہ تجویز آئی کہ جی نہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپیل کی بجائے وہ جناب حکومت کو خط لکھے اور انہیں کہے جی یہ فنڈ فراہم کریں، اور اگر فنڈ فراہم نہیں کیے جاتے تو پھر سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ جی تاکہ مدعا ہم پر نہ آئے۔ اب جو بڑی دلچسپ اور اہم خبر ہے جو حکومت نے اپنی طور پہ پلاننگ بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ جی 10 تاریخ کو حکومت نے جوائنٹ سیشن طلب کیا ہے۔ جوائنٹ سیشن سے مراد یہ ہے کہ اسی دن سینٹ کا سیشن بھی ہے اور اسی دن قومی اسمبلی بھی ہے، تو اس سے پہلے کہ کوئی پھر اس دن آرڈر آ جائے اور اس سے بچنے، اور پلس سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمنٹ کی قرارداد کے ذریعے اڑانے کی ایک سازش تیار کی گئی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے ان کے فیصلے کا اثر زائل ہو جائے گا، تو کیوں نہ قرارداد پیش کی جائے۔ اور یہ قرارداد جناب پیش کی جائے گی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو پارلیمنٹ تسلیم نہیں کرتی، یعنی دنیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے فیصلوں پر جو ہے سپریم کورٹ کو عمل کرنا چاہیے، نہ کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے تاثر دینا ہے، اور اس دن جو ہے
انہوں نے یہ شور کرنا ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جس دن یہ فیصلہ آیا اور اس دن کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کابینہ کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں اسد، انہوں نے جناب اجلاس ہونے سے پہلے ایک پیغام جو اپنے باپ کا وہ میاں شہباز شریف کا دیا، اور کہ جی وہ پیغام بلکہ شہباز شریف کیا پوری وفاقی کابینہ کے لیے ہے، اور وہ یہ پیغام تھا کہ جی اس بار سپریم کورٹ اگر توہین عدالت میں بلائے گی تو پھر وزیر اعظم صرف نہیں ہوگا، اس میں پوری وفاقی کابینہ ہوگی، تو وفاقی کابینہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم توہین عدالت اگر وہ سپریم کورٹ لگاتی ہے تو ہم سارے کے سارے ساتھ ہوں گے۔ یہ جناب انہوں نے وفاقی کابینہ میں کیا، اور اس سے پہلے کافی شور کرتے رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ نے یہ کیا، اور ہمارے جو فیصلے تھے ان کو نظر انداز کیا، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا۔ تو یہ جناب 10 تاریخ کی جو پلاننگ ہے وہ انہوں نے بنائی ہے کہ ایک قرارداد جو ہے وہ لائی جائے۔ ابھی بھی بیک ڈور سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایوان صدر جو ہے وہ بات چیت کی جائے، اور صدر عارف علوی کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ بل کے اوپر جلد از جلد سائن کر دے کہ بل پاس ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے جسٹس قاضی فیصل کو تقویت ملے گی، کیونکہ جب تک وہ بل پاس نہیں ہوتا اس وقت تک چیف جسٹس ہی اسٹرانگ ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہ بھی سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہے ایک اور بھی بڑا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ میں ہے، جو کہ آنے والا ہے چند دنوں میں، اور اس فیصلے نے بھونچال مچا دینا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ جلد آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ کیا فیصلہ ہے اور کس طریقے سے وہ بھونچال آئے گا۔ ناظرین، میں تو کہتا ہوں کہ اس دفعہ فیصلہ نہیں مانتی تو توہین عدالت صرف ایک شخص کی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو سجیشن ہے اس کی تائید کرتا ہوں۔ اس دفعہ پھر سب کی توہین عدالت ہو، سب کو گھر بھیج دیا جائے، نائل کیا جائے، تاکہ کچھ تو سکون ہے اس عوام کو۔ جو معاشی حالات ہے وہ دن بدن بالکل خراب ہو چکے ہیں، مگر ان کا اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہو رہے۔ آٹے کی لائنوں میں روز لوگ مر رہے ہیں، اب تک 16 کے قریب جو ہے لوگ آٹے کے چکر میں مر چکے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں جس ملک میں یہ صورتحال ہو تو وہاں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، وہاں انصاف قانون کی بات کرتے ہیں، انصاف قانون جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ اس وقت مارا ماری ہے، جوش جذبے ہر طرف ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا صورتحال ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آ جاؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔